یہ مسجد ہے، یہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں ہو سکتا کوئی نماز پڑھ رہا ہو۔ اس مسجد کو کراس کرنے کے بعد جب 1 کلومیٹر دور پہنچ جائیں گے تب بینڈ بجائیں گے، تب باجا بجائیں گے، اس لیے کہ مسلمانوں کو گانے باجوں سے نفرت ہوتی ہے۔ کل تک ہماری مسجدوں کا اتنا احترام ہندو بھائی بھی کرتے تھے کہ ہماری مسجدوں کے پاس سے گزرتے ہوئے بینڈ باجے بھی نہیں بجایا کرتے تھے، لیکن آج حالات یہ ہیں کہ ہماری مسجدوں میں عین نماز کے موقع پر جے شری رام کے نعرے لگتے ہوئے جاتے ہیں۔ آج ہماری مسجدوں کے پاس سے لاؤڈ سپیکر کی آوازیں تیز کر دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ گالیاں ماں بہن کی دے کر ڈی جے پہ بجا بجا کر مسلمانوں کو آہت پہنچائی جاتی ہے اور تکلیف دی جاتی ہے۔ آج ہماری نمازوں کی بھی فکر نہیں ہوتی ہے، کیوں ہوگی؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم سے زیادہ موبائل مسلمان استعمال کر رہا ہے، ہم سے زیادہ بلو فلمیں مسلمان دیکھ رہا ہے، ہم سے زیادہ شرابیں آج مسلمان پی رہا ہے، ہم سے زیادہ گانے اور باجے آج مسلمان سن رہا ہے، ہم سے زیادہ اسٹریٹ تھری کا گانا مسلمانوں کی بھیڑ گئی ہے فلم ہالوں کے اندر۔ تو آج ہماری مسجدوں کا معیار بھی ان کی نظروں میں میرے بھائیوں کھٹکنے لگا ہے۔ آج ہماری مسجدوں کی توہین بھی ہونے لگی ہے، کیونکہ وہ جان گئے کہ ہم جن مسلمانوں کے پاس سے گزر رہے ہیں مردے ہیں، یہ آئی سی یو میں لیٹی ہوئی قوم ہے، ان کے پاس بزدلی کے سوا کچھ نہیں ہے، ان کا اپنا کوئی لیڈر نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، اس لیے جب چاہو تب، اور پھر سرکار ہماری ہے، حکومت ہماری، ہمارا کون کیا کر لے گا؟ یہ ساری کمزوریوں کو جانتے ہیں یہ لوگ، اس لیے تمہارا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ، اللہ رب العالمین کافروں کے دلوں سے تمہارا رعب، تمہارا دبدبہ نکال دے گا، جو خوف و دبدبہ تمہارا بیٹھا ہوا وہ ان کے دلوں سے نکل جائے گا۔ وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا، کمزوری پیدا کر دے گا، اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ وہن کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ وہن کیا ہے، یہ کمزوری کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ ہے حدیث اور دنیا کا لفظ، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اے اللہ کے نبی یہ وہن کیا ہے؟ اللہ ہمارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا۔ کیسی کمزوری؟ ایسا کب ہونے لگے گا؟ جو چاہے گا ہمیں مارے گا، جو چاہے گا قتل کرے گا، جو چاہے گا ہماری مسجدوں کے سامنے سے جے شری رام کے نعرے لگائے گا، جو چاہے گا ہمارے گھروں پر ہرے بھگوا جھنڈا لہرائے گا، جو چاہے گا ہماری مسجدوں پر ہرے جھنڈا بھگوا جھنڈا لہرا دے گا، جو چاہے گا ہمارا مذاق اڑائے گا۔ یہ کمزوری اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے دلوں میں ڈال دے گا۔ یعنی یہ کب ہوگا؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، جب تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت سوار ہو جائے گی۔ آج دنیا کی محبت ہمیں اتنی سوار ہے، وہ مر رہا مرے ہم تو محفوظ ہیں۔ آج دنیا اتنی سوار ہے کہ دوسرا ہمارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے لیکن ہمارے گھر میں ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، ہمارے پڑوس کا بچہ بیمار ہے رات بھر کرا رہا ہے، ہمارے پاس 4 ویلر گاڑی ہے، وہ بیچارہ غریب آدمی ہے، وہ نہیں لے جا سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس ہمارے گھر کے دروازے نہیں کھل سکتے کہ چلو تیرا بیٹا بیمار ہے، لے ہم اپنی گاڑی نکال رہے ہیں 4 ویلر، آؤ تمہیں ہم اپنی گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے چلتے ہیں۔ یہ ہمدردی آج ہمارے اندر سے نکل چکی ہے، یہ ختم ہو گئی ہے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں رچ گئی اور بس گئی ہے۔ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، اور موت کو ہم ناپسند کرنے لگے۔ اللہ موت سے ہم موت کو ہم ناپسند کرنے لگے ہیں، اور جب انسان موت سے ڈرنے لگے اور موت کو ناپسند کرنے لگے تو پھر سمجھ لو کہ پھر ہمیں یہ دن دیکھنا ہی پڑیں گے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ 4 قرآن کی آیتیں، 7 حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں دنیا کی حیثیت اور اوقات بتانے کے لیے۔ آئیے میرے بھائیوں، دنیا کو مثل سائے کے سمجھو۔ سایہ ہوتا ہے نا، یہ سایہ، ہم کھڑے ہیں دھوپ میں جب کھڑے ہوئے سایہ پیچھے ہے، آپ ادھر بھاگیے، سایہ آپ کے پیچھے پیچھے بھاگے گا، اور آپ سائے کی طرف منہ کر کے بھاگیں گے
تو آپ جتنی تیز بھاگیں گے آپ سے دگنی رفتار سے سایہ بھاگے گا جو آپ کو آگے نہیں نکلنے دے گا۔ دنیا کو اپنے پیچھے بھگاؤ، دنیا کے پیچھے مت بھاگو۔ مثال پہ غور کر رہے ہیں؟ یہ مثال میں دے رہا ہوں، دنیا کو اپنے پیچھے بھگاؤ۔ جب تم دنیا سے بھاگو گے تو دنیا تمہارے پیچھے پیچھے بھاگے گی، اور جب تم سائے کی طرف منہ کر کے بھاگو گے تو دنیا تم سے آگے آگے بھاگے گی۔ آج تمہارے پاس بائک ہے، کل کہو گے میرے پاس فارچونر ہو جائے، آج فارچونر ہو گئی، اب کہو گے کہ میرے پاس ہیلی کاپٹر ہو جائے۔ آج ایک مکان ہے، کل کہو گے ایک اور ہو جائے، آج ایک گاڑی ہے، کل ایک اور ہو جائے۔ دنیا کی مثال تو سائے کی طرح ہے، جب تم اس کے سامنے بھاگو گے تو تم دنیا کو اور مانگو گے، حل من مزید، اور یہ چیز، اور ایک اچھا کپڑا پہن لیا، اب ایسا ہی، اور یہ پھر ایک اور۔ نہیں بھر سکتا ہے ابن آدم کا پیٹ۔ لو کان لابن آدم وادیان من مال، اگر مال سے، سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے ابن آدم کے پاس دو جنگل بھی ہوں، دو گودام بھی ہوں، دو کمرے بھی ہوں، تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ لَتُبْقَى ثَالِثًا، یہ چاہے گا کہ میرے پاس تیسرا گودام اور ہو، یہ چاہے گا کہ میرے پاس تیسرا جنگل اور ہو جائے۔ پیٹ بھر ہی نہیں سکتا ایک آدمی کا دنیا کا مال۔ اگر دو جنگل ہو تو کہے گا تیسرا اور ہو جائے، تین ہو تو کہے گا چوتھا اور ہو جائے۔ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنَ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، انسان کا، آدمی کا پیٹ مرنے کے بعد صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ جب تک مرے گا نہیں پیٹ نہیں بھرے گا۔ ابھی میں نے کہا انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے، لالچ بڑھتا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لیجئے یہ 8ویں حدیث ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ سائے کی طرح ہے دنیا، اگر اس کو پیچھے کر کے بھاگو گے تو یہ تمہارے پیچھے پیچھے بھاگے گی۔ دنیا کو اپنے پیچھے بھگاؤ، اپنے سے آگے مت آنے دو۔ اگر سائے کی طرف رک کر کے بھاگو گے تو یہ دنیا کبھی تم کو آگے نہیں نکلنے دے گی، تم کو اپنے پیچھے ہی رکھے گی، اور یہ چاہے گی کہ تم ہمارا پیچھا کرتے رہو۔ آج ایک گھڑی ہے، کل ایک اور ہو جائے، آج ایک کپڑا کل ایک اور ہو جائے، آج ایک بائک ہے کل ایک گاڑی بھی ہو جائے۔ یہ تمہیں آمادہ کرتی رہے گی، دنیا دار بناتی رہے گی، اور تمہیں دین سے دور کرتی رہے گی۔ دنیا کی مثال تو سمجھنا ہے نا، تو ایسے سمجھو۔ دیکھیے دنیا ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں رہ پاؤ گے۔ کیسے؟ آپ سعودیہ گئے، دبئی گئے، قطر گئے، کمانے کے لیے گئے، محنت کرنے کے لیے گئے، پیسہ کما کر لائے، 2 سال 4 سال کے بعد آئے، آپ نے پیسہ کمایا، اب آپ اپنا گھر بنوا رہے ہیں۔ مثال دیکھیے گا، اب آپ اپنا گھر بنوا رہے ہیں، گھر بنا کر تیار ہو گیا، لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ باہر کی کمائی ہے، جی صاحب محنت کی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تمہیں برکت دے۔ گھر بن کر تیار۔ اچھا یہ بتائیے، جب آپ گھر بناتے ہو آپ سیٹنگ کے ساتھ، یہاں مہمان کھانا بناؤ، یہاں میاں بیوی ہسبینڈ وائف کا روم بناؤ، یہاں بچوں کے روم بناؤ، بڑی سیٹنگ سے یہاں ڈائننگ روم بناؤ جہاں کھانا کھایا جائے، یہاں کچن بناؤ، یہاں غسل خانہ بناؤ، یہاں ٹوائلٹ باتھ روم بناؤ۔ سب ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ بڑی پلاننگ کے تحت نقشہ پاس کر کے آپ نے گھر بنوایا۔ غور کیجئے، آپ نے گیسٹ روم بھی بنایا، آپ نے ڈائننگ روم بھی بنایا، آپ نے بچوں کے روم بھی بنوائے، آپ نے ہسبینڈ وائف کا کمرہ بھی بنایا، کچن بھی بنوایا، برآمدہ بھی بنوایا، اور گھر کے اسی خاص حصے کے اندر آپ نے لیٹرین بھی بنوائی، ٹوائلٹ بھی بنوائی۔ کیوں؟ کیونکہ ٹوائلٹ بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ بھائی جب آپ گھر بنا رہے ہیں تو کیا اب بھی جنگلوں میں جاؤ گے لیٹرین کرنے کے لیے؟ تو آپ گھر میں لیٹرین بھی بنواتے ہیں، ٹوائلٹ بھی بنواتے ہیں،
لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، جتنی دیر آپ اپنے گھر پہ رہتے ہو کیا ٹوائلٹ میں بھی رہتے ہو؟ جبکہ وہ بھی آپ کی محنت کی کمائی سے بنا ہوا ہے ٹوائلٹ، اس میں بھی آپ نے سنگ مرمر بچھایا ہے، اس میں بھی آپ نے اچھا پتھر بچھایا ہے، اس کو بھی آپ کلین رکھتے ہو، صاف ستھرا رکھتے ہو، اس میں بدبو نہیں آنے دیتے ہو، لیکن گھر کے کونے میں بنا ہوا ٹوائلٹ آپ صرف ضرورت کے تحت استعمال کرتے ہو یا 24 گھنٹے استعمال کرتے ہو؟ کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھو کیا 24 گھنٹے استعمال کرتے ہو، کہے گا نہیں مولانا صاحب پاگل ہو کیا، لیٹرین میں 24 گھنٹے کانوینٹ ہے؟ اور زیادہ اگر ہماری طرح کرنا سخت مزاج کا ہوا، لیٹرین میں 24 گھنٹے بیٹھے پتہ بچا، ہاں تو اپنے باپ کو بٹھال دے۔ لیٹرین کو بنانا ضروری ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، ضروریات زندگی میں شامل ہے لیٹرین کا بنانا۔ آپ گھر میں 24 گھنٹے رہتے ہو لیکن لیٹرین میں مشکل سے 5 منٹ 10 منٹ، اور وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں جاتے ہو۔ کوئی لیٹرین میں اپنی مرضی سے جاتا نہیں، جب ضرورت محسوس ہوتی ہے تب جاتا ہے۔ اس کا مطلب ضرورت کے تحت تم لیٹرین کو استعمال کر رہے ہو، باتھ روم استعمال کر رہے ہو، بس یہی مثال ہے دنیا کی۔ دنیا ضروری ہے جیسے لیٹرین گھر میں بنانا ضروری ہے، لیکن جس طرح لیٹرین کو آپ ضرورت کے تحت استعمال کرتے ہو ہر وقت نہیں، بس ایسے ہی دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرو ہر وقت۔ سمجھ گئے نا؟ جس طرح لیٹرین گھر کا ایک حصہ ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے دنیا میں آئے ہو تو زندگی گزارنا ضروری ہے، دنیا میں آئے ہو تو دنیا میں رہنا ضروری ہے، لیکن جس طرح گھر کے بنے ہوئے ٹوائلٹ کو آپ 24 گھنٹے استعمال نہیں کرتے ہو، اسی طریقے سے دنیا میں 24 گھنٹے دل مت لگاؤ۔ جس طرح ضرورت کے تحت ٹوائلٹ اور باتھ روم کو استعمال کرتے ہو، اسی طریقے سے میرے بھائیو دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرو۔ یہ ہے دنیا کی حیثیت۔ بس ایک اور مثال سے سمجھنے کی کوشش کریے گا میرے پیارے ساتھیوں، بڑی پیاری مثال دینے جا رہا ہوں۔ مولانا رومی، علامہ رومی نے یہ مثال دی ہے، بہت زبردست مثال دی ہے۔ دنیا کی مثال پانی کی طرح ہے۔ دنیا کیا ہے؟ پانی۔ اور انسان کی مثال کشتی کی طرح۔ کشتی سمجھتے ہیں نا؟ ناؤ۔ دو چیزیں ہیں، دنیا پانی کی طرح ہے اور انسان کشتی کی طرح ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، کشتی بغیر پانی کے چل جائے گی؟ ناؤ کو سڑک پہ چلاؤ گے چل جائے گی؟ نہیں نہ چلے گی۔ ناؤ کہاں چلے گی؟ پانی میں۔ یعنی ناؤ کے لیے پانی ضروری ہے، بغیر پانی کے ناؤ نہیں چلے گی۔ اور ناؤ کون ہے؟ انسان۔ اور پانی کیا ہے؟ دنیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان بغیر دنیا کے نہیں چل سکتا ہے۔ دنیا کی مثال پانی ہے اور انسان کی مثال کشتی ہے، ناؤ۔ لیکن کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، کشتی پانی میں چل رہی ہے، جب تک وہ پانی کے اوپر ہے چلے گی، جب تک وہ پانی کے دائیں بائیں ہیں وہ چلے گی۔ بھائی آپ نے دو لفظ لے لی، ادھر سے کھینچ رہے ہیں ادھر سے کھینچ رہے ہیں، چل رہی ہے۔ جب تک وہ کشتی پانی کے اوپر ہے اور ارد گرد ہے، دائیں بائیں ہے، کشتی چلے گی، آپ کو جہاں جانا ہو وہاں پہنچ جاؤ گے۔ لیکن اگر پانی کو کشتی میں سوار کرنے کی کوشش کی، اسی پانی کو کشتی میں سوار کرنے کی کوشش کی، اسی پانی کو کشتی میں لانے کی کوشش کی اور پانی کو کشتی میں بھرنے کی کوشش کی، تو کشتی بھی ڈوبے گی اور کشتی چلانے والا بھی ڈوبے گا، اس میں جو بیٹھا وہ بھی ہلاک و برباد ہوگا۔ میرے بھائیو، بس اسی طریقے سے دنیا ہے، یہ انسان ہے، اس کو دنیا کی ضرورت ہے جیسے کشتی کو پانی کی ضرورت ہے، لیکن اگر پانی کو کشتی کے اوپر لاؤ گے تو کشتی ڈوب جائے گی۔
اسی طرح دنیا کو اگر انسان اپنے سر کے اوپر اٹھائے گا تو خود بھی ڈوبے گا اور اپنی دنیا بھی برباد کر لے گا۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں بالکل پانی کی کشتی کی طرح رہو۔ کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے، چلتی ہے، دائیں بائیں رہتی ہے، چلتی ہے۔ اگر پانی کو کشتی میں بھر دیا یا پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر دنیا کو ہم نے اپنے اوپر سوار کر لیا تو ہم بھی ڈوب جائیں گے اور ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی۔ دنیا کو اپنے سر کے اوپر بدلا دو، دنیا میں ضرورت کے تحت چلو۔ اگر آپ کی بیٹی کا کام اگر کی پیڈ والے موبائل سے چل رہا ہے تو اینڈرائیڈ موبائل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی بیٹی کو اور آپ کی بہن کو جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی اس کو واٹس ایپ چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے وہ اپنی ماں کا فون کیوں نہیں استعمال کرتی؟ وہ اپنے باپ کا فون کیوں نہیں استعمال کرتی؟ آپ اس کو الگ سے اینڈرائیڈ موبائل کیوں دے رہے ہیں؟ آپ دنیا کو اپنے سر پر سوار کر رہے ہیں۔ آپ کشتی کے اوپر پانی لادنے کی کوشش کر رہے ہیں جو برباد کر دے گی۔ میرے بھائیو، آپ کی بیٹی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ واٹس ایپ چلائے، فیس بک چلائے، میسنجر چلائے۔ گویا کہ دنیا کو آپ ضرورت سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں جبکہ ضرورت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ اندازہ لگائیے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک مرتبہ چھینٹ کا کپڑا آ گیا۔ چھینٹ کا کپڑا، ہمارے یہاں تو چھینٹ کا کپڑا ہی بولتے ہیں، آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں نہیں معلوم۔ ہمارے پاس ایک خوبصورت کہیں سے چھینٹ کا کپڑا تحفے میں آ گیا، میں نے اس کو سنبھال کے رکھ لیا۔ فرماتی ہیں کہ جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی تھی ہمارے علاقے میں تو اس کا بھائی میرے پاس آتا تھا اور کہتا تھا امی عائشہ جو چھینٹ کا کپڑا تمہارے پاس آیا ہے وہ دے دو، میں اپنی بیٹی یا اپنی بہن کو وہ چھینٹ کا کپڑا پہناؤں گا، اسی میں دلہن بناؤں گا اور میری بیٹی یا میری بہن اسی کپڑے میں رخصت ہو جائے گی۔ 2 دن کے بعد وہ کپڑا میں اپنی بہن یا بیٹی سے لے کر میں تمہیں دے دوں گا۔ ایک کپڑا دیکھ رہے دنیا کی۔ میرے پاس ایک کپڑا تھا چھینٹ کا، وہ آیا کہیں سے تحفے میں، لیکن محلے کے لوگ، شہر کے لوگ، بستی کے لوگ میرے پاس آتے تھے جب ان کی بہن کی یا بیٹی کی شادی ہوتی تھی اور شادی کے موقع پر وہ مجھ سے میرا کپڑا لے جاتے تھے اور اسی کپڑے میں اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو وہ دلہن بناتے تھے اور اسی کپڑے میں وہ رخصت کر دیا جاتی تھی۔ 2-3 دن کے بعد ان کا بھائی یا ان کے باپ وہ کپڑا اپنی بیٹی یا بہن سے لے کر مجھے پہنچا دیا کرتا تھا۔ ایسا چلتا رہا، لیکن کچھ ہی دن گزرے، لوگوں تنافسوا کما تنافسوا، پھر دنیا نے تھوڑا سا پیر پھیلایا، آج یہ حال ہو گیا میرے شہر کا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اب یہ حال ہو گیا میرے شہر کا کہ اب میں وہی کپڑا، وہی چھینٹ کا کپڑا میں پہننے کے لیے اپنی نوکرانی کو دیتی ہوں، اپنی باندی کو دیتی ہوں، اپنی لونڈی کو دیتی ہوں، اپنے گھر میں کام کرنے والی کو وہ کپڑا دیتی ہوں تو وہ بھی ناک اور منہ بناتی ہے۔ آج وہ کپڑا میری گھر کی لونڈی بھی پہننا گوارا نہیں کرتی۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک دن تھا، حضرت عائشہ کہے ایک دن تھا کہ وہ تحفے میں ملا ہوا کپڑا مجھ سے محلے کے لوگ لے جاتے تھے اور اپنی بہن اور بیٹی کو اسی کپڑے میں دلہن بنا کر رخصت کرتے تھے اور 2-3 دن کے بعد کپڑا مجھے پہنچا دیتے تھے۔ آج دنیا نے پیر پھیلا لیے، اس زمانے کی بات حضرت عائشہ کہہ رہی، آج دنیا نے پیر پھیلا لیے، آج اتنے پیر پھیلا لیے کہ وہی چھینٹ کا کپڑا جو مجھے تحفے میں ملا میں اپنے گھر کی نوکرانی کو دیتی ہوں تو وہ بھی پہننے کے لیے تیار نہیں، وہ بھی ناک بھون چڑھاتی ہوں میں یہ کپڑا پہنوں گی۔ اس کو وہ بری نظر سے دیکھ رہی تھی کہ دیکھو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے ایک ریشم کا رومال، ایک ریشم کا کپڑا آ گیا۔ آپ اس کپڑے کو دیکھے ہوئے تھے، چونکہ ریشم مرد کے لیے حرام ہے اس لیے پہن نہیں سکتے تھے، لیکن ریشم کا رومال ہے، منہ پوچھنے اچھنے کے لیے ٹھیک ہے، پہننا غلط ہے، مرد کے لیے پہنا نہیں جا سکتا۔ فرمایا ریشم کا وہ کپڑا، وہ رومال کہیں سے آ گیا۔ صحابہ کرام اس کو دیکھنے لگے،
اتنا اچھا. ایک جاتا دوسرا دیکھتا, دوسرا جاتا تیسرا دیکھتا. انہوں نے کبھی اتنا خوبصورت اور ایسا ریشمی کپڑا دیکھا ہی نہیں تھا. وہ دیکھ دیکھ کر خوش ہونے لگے. یہ بھی اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہ لوگ ریشم کے کپڑے کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ دنیا کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے. آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں, یہ ریشم کا جو کپڑا تم دیکھ رہے ہو, لمنادیل سعد ابن سعد فی الجنت افضل منہا. آئے میرے صحابیوں, لمنادیل سعد فی الجنت افضل من ھذا. یہ ریشم کا کپڑا جو تم میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہو, سعد کو, حضرت سعد کو جنت کے اندر جو ریشم کا رومال ملے گا, جو رومال ملے گا, جو ہینڈ کرچیف ملے گا, جو دستی ملے گی, وہ اس کپڑے سے لاکھ گنا بہتر ہوگی. یعنی جنت کے کپڑوں کے لیے تیاری کرو, دنیا کے کپڑے کی طرف مت مرو, اس کی طرف مت دوڑو. غور کیجئے, لمنادیل سعد فی الجنت افضل من ھذا. حضرت سعد کو جنت میں جو رومال ملے گا وہ اس سے لاکھ گنا بہتر ہوگا. آپ نے یہ کہہ کر لوگوں کا رخ موڑ دیا اور لوگوں کو دوسری طرف گھما دیا, کہیں دنیا کی محبت ان کے اندر سرایت نہ کر جائے. سوچیے, ایک بار حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو آپ نے بحرین بھیجا, جاؤ وہاں کے کافروں سے جزیہ اور ٹیکس کا مال لے کر آؤ. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح بحرین گئے اور وہاں سے جزیہ اور ٹیکس کا مال لے کر آئے. وہ صحابہ میں تقسیم ہونا تھا. مدینے آئے, مسجد نبوی میں پہنچ گئے. انصاریوں کو, مدینے کے انصاریوں کو پتا چلا آج ابو عبیدہ ابن جراح بحرین سے بہت سا مال لے کر آئے ہیں. صبح فجر کی نماز کے بعد یہ مال تقسیم ہوگا, یہ مال بٹے گا اور ہمیں بھی ہمارا حصہ ملے گا. صحابہ کرام رات ہی سے مسجد میں جا کر بیٹھ گئے. فجر کی اذان سے بہت پہلے آ گئے اور مسجد میں بیٹھ گئے. ایسا نہ ہو کہ فجر کے وقت آنکھ بند لگ جائے, نہ اٹھ پائیں اور مال سے محروم رہ جائیں. تو سب پہلے آ گئے. اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جب نکلے تو صحابہ کرام سے بھری ہوئی مسجد کو دیکھا تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے, آج تو ماشاءاللہ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. صحابہ ہنسنے لگے جی. پھر آپ نے کہا اچھا, او تمہیں پتہ چل گیا, علم ہو گیا, ابو عبیدہ بحرین سے مال لے کر آئے ہیں. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول, ہمیں اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ مال لائے ہیں اور آج تقسیم ہوگا. اللہ کے نبی نے نماز فجر پڑھائی اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہونے کے بعد جو جملے کہے وہ جملے سننے کے لائق ہیں. میرے بھائیو, آپ نے فرمایا ابشر, خوش ہو جاؤ, تمہیں خوشی ہو, جو مال لائے ہیں حضرت ابو عبیدہ وہ تمہیں ملے گا اور تمہیں پورا پورا حصہ ملے گا. آج وہ مال تقسیم ہوگا, محمد اپنے گھر کچھ نہیں لے جائے گا, وہ سارا مال تمہارے درمیان تقسیم ہوگا. پھر آپ نے فرمایا وہ میرے ساتھیوں, مال کا خبر سنی, مال کی خبر سنی تو آج تم مسجد میں آ گئے, بھر گئے, اور مسجد پہلے سے کھچا کھچ بھر گئی. آپ نے فرمایا مل فقر علیکم, مل فخر اخشى علیکم, میں تمہارے اوپر فقیری کے ڈر سے نہیں ڈرتا ہوں. یعنی میرے انتقال کے بعد تم فقیر ہو جاؤ گے, مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے. میرے انتقال کے بعد تم سے مال و دولت چھین لی جائے گی, مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے. وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. اے میرے صحابیوں, میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے انتقال کے بعد دنیا اتنی پھیلا دی جائے, دنیا اتنی پھیلا دی جائے, دنیا اتنی پھیلا دی جائے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر پھیلا دی گئی تھی, جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر پھیلا دی گئی تھی. تنافسوها کما تنافسوها, پھر دنیا کو چاہنے کے لیے تم ریس لگانے لگو, دنیا حاصل کرنے کے لیے تم دوڑ لگانے لگو, ایک دوسرے کو پچھاڑنے لگو اور اس کو گرا کر تم دنیا حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو.
फतुहलिककुम कमा अहलकतुम, बस ये दुनिया तुम्हें हलाक न कर दे जैसा कि तुमसे पहले के लोगों को हलाक किया था। मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करो, अबू उबैदा इब्न अल-जर्राह को अल्लाह के नबी ने मुल्क शाम का गवर्नर बनाया और ये गवर्नरी कर रहे थे। एक दिन अबू उबैदा के पास हजरत उमर शाम में जाते हैं तो लोगों से पूछते हैं कि तुम्हारा अमीर अबू उबैदा ठीक है? लोगों ने फरमाया हाँ माशाअल्लाह बहुत अच्छा। पूछा आया अबू उबैदा, मुझे तुम्हारा घर देखना है, मुझे अपना घर दिखाओ, मैंने तुम्हें गवर्नर बनाया है, तुम्हारी बड़ी तारीफ लोग कर रहे हैं और तुमने बहुत तरक्की की मुल्क शाम के अंदर, अल्लाह तुम्हें मजीद दे, मुझे बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? हजरत अबू उबैदा इब्न अल-जर्राह कहते हैं अमीरुल मोमिनीन मेरे घर में न चले तो बेहतर होगा। फरमाया नहीं मैं चलूंगा। हजरत अबू उबैदा ने कहा आय अमीरुल मोमिनीन अगर मेरे घर जाओगे तो आपके आंखों में आंसुओं को निचोड़ने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। फरमाया हजरत उमर ने आय अबू उबैदा मुझे तुम्हारा घर देखना है तो देखना है, चलो। मुल्क शाम का गवर्नर हजरत उमर ने सोचा पूरे मुल्क में तरक्की की राह खोल दी हो जिसने, उसका घर भी अच्छा होगा। हजरत अबू उबैदा ले जाते मुल्क शाम से निकलकर जब शहर दमिश्क में पहुंचे और चमकता हुआ ये शहर क्रॉस करके जब जंगल में पहुंचे, कहा कितना दूर है? कहा तो आ ही गया। और थोड़ा दूर गए, फिर उमर ने पूछा कहाँ है? और कितना दूर? कहा तो आ ही गया। एक जंगल आ गया। फरमाया अरे अबू उबैदा शहर निकल गया, मुल्क निकल गया, अब जंगल आ गया, तुम कह रहे हो कि वो झोपड़ी जो दिख रही है हाँ वही मेरा घर है। हजरत उमर ने कहा मैं अंदर जाकर देखूंगा। जब अंदर गए तो क्या देखते हैं, कच्ची जमीन है उस गवर्नर की, मुल्क शाम के गवर्नर अबू उबैदा इब्न जर्राह की कच्ची जमीन है मिट्टी की। अंदर दाखिल होते हैं तो छत पे नजर डाली, छत है ही नहीं, खजूर के पत्तों के कटी हुई छत पड़ी हुई है, खजूर के पत्ते से ढकी हुई है। हजरत उमर ने देखा इस घर में कोई किचन नहीं है, बर्तन नहीं है। फरमाया ये क्या है, घर में कुछ नहीं, बिस्तर कहाँ तुम्हारा? हजरत अबू उबैदा ने कहा ये मुसल्ला देख रहे हो? फरमाया हाँ ये मुसल्ला यहाँ बिछा हुआ ये देख रहा हूँ। कहा यही मुसल्ला है जिस पर मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ता हूँ और जब नींद आती है तो इसी मुसल्ले पर सो जाता हूँ। कैसा लग रहा है? ऐशो आराम से एयर कंडीशनों में सोने वालों जरा तसव्वुर करो, मुल्क शाम का गवर्नर है हजरत अबू उबैदा। हजरत उमर कह रहे ये मुसल्ला है, बिस्तर क्या है तुम्हारा? जवाब दिया बिस्तर है। कहा है यही मुसल्ला, जब नमाज पढ़ना होती पढ़ लेता हूँ और जब सोना होता है तो इसी मुसल्ले पर मैं सो जाता हूँ, मुझे बिस्तर से क्या सरोका। फरमाया अबू उबैदा खाना किसमें खाते हो? बर्तन नहीं दिख रहे। फरमाया बर्तन है। कहाँ है? खजूर के पत्तों में, जैसे बिल्कुल ये सिर ऐसे खजूर के पत्तों की छत थी, ऐसी हाथ डाला और इस तरह बढ़ाया, मिट्टी का एक प्याला उठाया और उठाने के बाद दिखा दिया ये मिट्टी का प्याला है, यही मेरा बर्तन है। कहा इसमें कुछ पड़ा हुआ है देखे। हजरत उमर ने देखा उस मिट्टी के प्याले में पानी भरा हुआ है और सूखी हुई रोटी उस पानी में पड़ी हुई है, सूखी हुई रोटी उस पानी में पड़ी हुई है। फरमाया आय अबू उबैदा ये क्या है? फरमाया अमीरुल मोमिनीन आपने मुझे मुल्क शाम का गवर्नर बनाया, दिन भर लोगों की शिकायतें सुनते सुनते गुजर जाता है। उसी शहर में जब मैं यहाँ आता हूँ तो एक औरत रहती है, मैं उसी से 4-5 दिन की रोटियां बनवा लेता हूँ, जब तक वो ताजा रहती है मैं खा लेता हूँ, जब सूख जाती है तो उसी रोटी को पानी में डालकर मैं नरम कर लेता हूँ और जब फूल जाती है तो इसी रोटी को मैं खा लेता हूँ। यही मेरी दुनिया है, यही मेरा घर है, यही मेरा खाना है। ये सुनते हैं हजरत उमर फारूक के आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसे वो रोए तो हजरत अबू उबैदा ने कहा नहीं
اے امیر المومنین آپ کی آنکھوں سے آنسو اچھے نہیں لگتے، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میرے گھر مت چلیے، آپ کو آنکھوں سے آنسو نچوڑنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا، آپ کو سوائے آنسو کے رونے کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ کیا آپ عبیدہ زندہ نہیں رہے؟ ارے گورنر تھے، گورنر کھانا بھی کھاتے تھے، بھلی سوکھی روٹی، لیکن دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرتے تھے۔ گورنر ہوتے چاہتے تو سب کچھ اکٹھا کر لیتے، اچھا گھر بھی بنوا لیتے، اچھا مکان بھی، اچھا بستر بھی، اچھا کچن بھی، سب کچھ، لیکن کچن کا پتہ نہیں ہے، بستر کا پتہ نہیں ہے، مصلی ہے اسی کو پر نماز پڑھتے ہیں، اور نیند آتی ہے تو اسی پر 2-3 گھنٹہ سو لیتے ہیں، ایک پانی مٹی کا پیالہ ہے اسی سے پانی پی لیتے ہیں، اور جب روٹی سوکھ جاتی ہے تو اسی میں پانی ڈال کر روٹی کو بھگو لیتے ہیں اور نرم کر کے وہی روٹی کھا لیتے ہیں۔ یہ بھی تو دنیا کو استعمال کرتے تھے، لیکن دنیا کو ضرورت کے تحت، دنیا کو کبھی اپنے سر کے اوپر نہیں بٹھایا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کو استعمال کرو، ضرورت کے تحت اپنے سر کے اوپر اس دنیا کو مت بٹھاؤ۔ مجھے 3 بجے نکلنا ہے، 2:45 بج چکے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کی حیثیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کو ہمارے لیے ضرورت کے تحت استعمال کرنے والا ہمیں بنا دے۔ اللہ دنیا کو ہم سر کے اوپر نہ اٹھائیں، دنیا کو اپنے پیچھے دوڑانے والا ہمیں بنا دے۔ الہ العالمین، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔